اللہ تمہاری مدد کا طلبگار نہیں ہے، وہ رب غزہ والوں کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ رب کی مصلحتیں ہیں، رب اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اگر تم نعرہ تکبیر بلند کر دیتے ہو اور کہہ دیتے ہو کہ یا اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نعرہ تکبیر بلند کر کے نعرہ جہاد بلند کر رہے ہیں، تو یہ میری اور آپ کی شان ہوگی، عزت ہوگی، عظمت ہوگی، وگرنہ تمہارے اور میری مدد کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ان پر ایک وقت ہے، یہ انشاءاللہ ٹل جائے گا۔ مسلمانوں کو اللہ نے کل بھی عزت دی تھی، مسلمانوں کو اللہ نے آج بھی عزت دی ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت مسلمانوں کے ہی بول بالا ہوں گے۔ اور سید علامہ اقبال فرما گئے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگرچہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس زیادہ جنگی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن یہ بات لکھ لیں، اللہ نے ان کو سرخروئی عطا فرمانی ہے، اللہ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ گئے ہیں کہ لطف سجن دم بدن کارے سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ تی انجوی سجن واہ واہ۔ یہ تھوڑا وقت ہے، انشاءاللہ یہ ٹل جائے گا، لیکن یاد رکھنا جو نام چپ رہنے والوں میں ہے وہ چپ رہنے والوں میں رہے گا، اور جو نام آواز اٹھانے والوں میں آ گیا، قیامت کے دن جب بلاوا ہوگا، جب صدا دی جائے گی، ہاں ہاں کدھر ہیں وہ لوگ جو فلسطین والوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے، نکل جائیں سائیڈ پر ہو جائیں، کتار الگ کر لیں اپنی، تو وہاں پر ایک صدا یہ بھی ہوگی، ہاں اب وہ بھی نکل آئیں جو کر تو کچھ نہیں سکتے تھے لیکن دعائیں ضرور کرتے تھے، جو کر تو کچھ نہیں سکتے تھے لیکن اپنی زبان کے ساتھ نعرے ضرور لگاتے تھے، جو دل میں امیدیں رکھتے تھے، جو دل میں ایک جذبہ احساس رکھتے تھے، جو فلسطین والوں کے لیے دل سے مدد کرتے تھے، نکل آئے وہ بھی باہر۔ تو یہ صدا ضرور بلند ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں میں یہی بسط ادب و احترام عرض کروں گا کہ اے مالک کریم، ہم مسلمانوں کو یہ توفیق سعید عطا فرما کہ جو غفلت کی پٹی ہماری آنکھوں پر بند چکی ہے، جس غفلت کے ساما میں ہم مبتلا ہیں، یا الہی اپنا فضل فرما، غزوہ بدر کے شہداء کا اور مجاہدین کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، غزوہ احد کے شہداء کرام کا اور مجاہدین کا، اور نبی مکرم شفیق معظم سرور کائنات کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، مولا کریم ہم مسلمانوں کو، ہم خطہ اسلام میں زندہ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرما، ہم تیرے بندوں کے لیے شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ جہاد بلند کریں۔ یا اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ایک پرچم اسلام کے سائے میں، ایک آواز کی گونج میں، نعرہ تکبیر کی گونج میں ہمیں متحد ہو کر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس بات کا مصداق بنا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر و بیاں۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، اور شہدائے فلسطین کے خون سے اللہ کریم ہمارے دلوں میں ایمانی قوت کا اضافہ فرمائے، اور اللہ کریم ہم مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جواں مردی کا حوصلہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔